نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، ہاتھ کچھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، ہاتھ کچھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، اس مبارک اور مقدس محفل کے انعقاد کا مقصد جو ہے اس کی طرف اعلان ہو چکا۔ یہ تقریب سعید جو ہے یہ عرس کی تقریب ہے، اور عرس جو ہوتا ہے وہ جس ولی کا عرس ہوتا ہے اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور ایک مومن کے لیے عید کی خوشی سے بڑھ کر کے کوئی خوشی نہیں۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کی زندگی میں جتنے بھی خوشی کے مواقع آتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ انہیں خوشی اس دن ہوتی ہے جس دن وہ اپنے رب سے جا کے ملتے ہیں، اس لیے ان کے اس ملنے کو وصال کہا جاتا ہے۔
باقی مرتے ہیں اور ان کا وصال ہوتا ہے، اور یہی فرق ہے ان میں اور عام آدمی میں۔ باقی مرتے ہیں اور یہ اللہ والے جو ہیں یہ اس جہان فانی سے کوچ کر کے اور انہیں اپنے رب سے وصال ہوتا ہے، اور جس دن انہیں وصال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن یہی ہے، یعنی وہ یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن یہی ہے۔ یہ مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، محبوب سبحانی کا مہینہ، 11ویں والے پیر کا مہینہ، اور سارے پیروں کے پیر کا مہینہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبوب سبحانی کو سمجھنا ہے تو پہلے سب پیروں کو سمجھو، کیا بات ہے، اور جب سارے پیر سمجھ میں آئیں گے تب محبوب سبحانی کو سمجھ پائیں گے۔ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ اب جب بڑے بڑے پیروں کو نہیں سمجھ سکتے تو پیران پیر کو کیا سمجھے؟ محبوب سبحانی کی پاک زندگی کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوا تھا مکمل، اور عید کا چاند نظر آ چکا تھا بغداد میں، اور دور ہے محبوب سبحانی کا۔ اب ظاہر بات ہے عید الاضحیٰ بھی عید ہے اور یہ رمضان والی عید بھی عید ہے، لیکن اس عید میں خوشی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ 30 روزے رکھے، اور کچھ لوگوں کو میری طرح جو ہوتے ہیں انہیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ گیا رمضان، اب یعنی آزادی سے کھائیں پیئیں گے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اس عید کے مقابلے میں حقیقت میں اس عید میں خوشی زیادہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ عید ہے اسی خوشی میں کہ مومنوں نے 30 روزے رکھے ہیں، اور اس کے عوض میں اللہ نے انہیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا کہ خوب خوشیاں کرو، بخشے گئے، مغفرتیں ہو گئی۔ تو بغداد شریف میں رمضان شریف کا مہینہ ہوا مکمل، عید کا چاند نظر آیا، اور جب لوگوں میں یہ اعلان ہو چکا کہ کل عید ہے تو محبوب سبحانی نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور کمرے میں بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی اپنے حجرے میں بیٹھ کے عید کی رات میں رو رہے ہیں، اور لوگوں کو جب اس کا علم ہوا تو عاشق دوڑے ہوئے آئے اور دروازے پہ آ کر کے عرض کرنے لگے کہ آقا کل عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے جو جواب دیا تھا اس کو کس کی فارسی کے شاعر نے یوں بیان کیا ہے، جو جواب غوث اعظم نے ان لوگوں کو دیا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ کل عید ہے اور آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے انہیں جواب دیا تھا کہ خلق گوید فردا روز عید است، خوشی در ہر روح مومن پدید است، درا روزے کی بہ ایمان ببیرم مرا آ روز روز عید است۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ کل عید ہے، خلق گوید مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ کل عید ہے، اور کل عید ہے تو ہر مومن کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ خوشی در ہر روح مومن پدید است، ہر مومن کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں کیونکہ کل عید ہے۔ اور آپ نے فرمایا بھلے خوشیاں منائیں، درا روزے کے بئیما میرم، وہ دن جس میں عبد القادر کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے، میرے لیے وہی عید کا دن ہے۔ اب اندازہ فرمائیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں جو تھی صرف اور صرف اس امت کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پہ۔ اب ظاہر بات ہے جو یہ اعلان فرما دیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے، اب اس شخصیت کو کلمے کی فکر کیا ہے؟ واہ 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 واہ۔ یہ تو غوث اعظم نے فرمایا جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جو میرے سلسلے میں آیا اور جو میرا مرید بنا، اس وقت تک ملک الموت اس کی روح قبض ہی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے، توبہ نہ کر لے،
اور یہ کلمہ پڑھانا، توبہ کی توفیق، یہ سب محبوب الہی غوث اعظم کے صدقے میں۔ تو جو اپنے مرید کو بغیر کلمے کے جانے نہ دیں، وہ خود یہ کہیں کہ میرے لیے تو عید تب ہوگی جب کلمہ پڑھ کے جاؤں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ فکر مجھے ہے، اور وہ مجھے اس لیے تاکہ میں فکر رکھوں، اسے دیکھ کے تم بھی رکھو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ محبوب سبحانی کو، لیکن آپ نے فرمایا بھئی میں جس دن کلمہ پڑھ کے جاؤں تو سمجھ لوں کہ میرا وہ عید کا دن ہے۔ تو یہ جو عرس کے دن ہوتے ہیں، وصال کے دن، یہ ان بزرگوں کے لیے گویا کہ سب سے زیادہ خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، اور آج ہم جن کا عرس منا رہے ہیں، واہ واہ واہ، یہ ہیں زبدۃ العارفین، کیا بات ہے، واہ واہ، یہ ہیں سراج السالکین، یہ ہیں شمس شریعت، یہ ہیں عارف حقیقت، اور یہ ہیں شہنشاہ سندھ، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، پھر ان کا نام ہے شاہ قاتیہ، سبحان اللہ، شاہ محمد اسحاق علیہ رحمت و رضوان۔ رضوان، آمین آمین، سبحان۔ آج ان کا عرس ہے، کیونکہ ان کے وصال کے موقع پہ ہم عرس منا رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ جب ولی کے عرس کا دن آتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں حقیقت میں۔ اور پھر یہ قدرت کا قانون ہے کہ ایسا نہیں کہ جس دن وصال ہوا تھا بس اسی دن ان کو عید نظر آئی، خوش ہوئے، نہیں، یہ رب کا قانون ہے کہ ایسے بابرکت دن جب بھی لوٹ کر کے وہ دن آتا ہے تو پھر وہی بہاریں ہوتی ہیں، پھر وہی رحمتیں، وہی برکتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ شب قدر ہے، شب قدر قرآن شریف تو ایک بار ہی اترا تھا، لیکن اب پھر حکم ہے کہ ڈھونڈو، ہر رمضان میں ڈھونڈو، قیامت تک لوگ ڈھونڈتے رہیں گے۔ تو قرآن تو ایک بار اترا تھا ایک شب میں، پھر ہر رمضان میں شب قدر ڈھونڈنا کیا مطلب؟ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب نے اس کو یہ شرف دیا ہے کہ یہ رات جب بھی آئے گی تو شرف والی ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نزول قرآن سے جس کو شرف ملا، یہ عظمت قرآن ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے اس رات کو یہ شرف ملا ہے، تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن اس رات کو کبھی بھی بے برکت نہیں رہنے دیتا۔ یہ کائنات میں سال میں جب جب بھی آتی ہے تو برکتیں لے کے آتی ہیں۔ یہ فیضان قرآن ہے جو ہم نے طاق پہ رکھ دیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بچے پڑھ لیں تو کافی ہے، اور بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچے کیا پڑھیں، باپ پڑھیں گے۔ اب نہ بچے پڑھیں نہ باپ پڑھیں، ایک دوسرے پہ ٹال مٹو۔ قرآن طاق پہ رکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے، اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، اور صرف سمجھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ عمل کریں گے تب قرآن جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہدایت ہے نا، ہدی للناس۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن راہ بتاتا ہے، اور راہ بتاتا ہے کس کو؟ جو آ کر کے پوچھے نا بھائی مجھے جنت جانا ہے، قرآن راہ تو بتا دے۔ ہمیں کہیں بھی جانا ہے اور ہم نہیں جانتے تو منزل کے لیے کسی سے پوچھیں گے تب نہ بتائے گا۔ جب تک نہ پوچھیں تو سامنے والے کو کیا خبر کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جانا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ جب جا کے کہیں گے کہ بھائی مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، ذرا راستہ بتا دے، تو وہ بتا دے گا کہ ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے، ایسے ایسے، وہ جہاں سیدھا وہاں سیدھا، جہاں ٹیڑھا وہاں ٹیڑھا، راستہ بتا دیں گے۔ تو بتایا کب؟ جب جا کر کے مسافر نے پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتا دے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن ذرا قرآن کی چھاؤں میں جا کے قرآن سے یہ تو پوچھ لیں کہ قرآن بتا جنت کا راستہ کیا ہے۔ تو قرآن سیدھے مصطفیٰ کا در دکھاتا ہے۔ قرآن سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ جنت کا راستہ کیا ہے تو قرآن نے ڈائریکٹ نہیں بتایا، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جنت کا راستہ اگر چاہیے تو چلے جاؤ در رسول پہ، اور جب در رسول پہ جاؤ گے تو وہیں سے تمہیں جنت کا راستہ ملے گا، وہیں سے جنت کا راستہ ملے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑی برکت والی محفلیں ہیں، اور جب جب بھی آتی ہے تو برکتیں لاتی ہیں۔ بنیادی بات میں یہ عرض کر رہا تھا اس آج کی شب اور آج کی محفل کے حوالے سے کہ بزرگوں کا عرس جب ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی عام دنوں میں سخی ہو، سال بھر میں اس کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے ایسا سخی، زمانے کا حاتم تائی، ہر سوالی کے سوال کو ہر سال میں کبھی بھی جائے پورا کرے ایسا سخی،
اور اس سخی کے گھر اگر خوشیاں آ جائیں واہ تو پھر کوئی سائل خالی آئے گا؟ آپ بادشاہوں کی سیرت پڑھیں، جو بادشاہ سخی تھے وہ سال بھر تو دیتے تھے، لیکن جب خوشی کا موقع ان کے گھر آتا تو لٹاتے تھے۔ دینا اور ہے، لٹانا اور ہے، بلا تمثیل سمجھ لیں، ولی سخی ہوتے ہیں۔ اب جب بھی ان کی دربار میں جائیں، جانا کوئی جسم سے ضروری نہیں ہے، یہ جانا جو ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ اگر سچائی ہو تو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے ملاقات یار شریف جا سکتے ہیں، مدینے جا سکتے ہیں، مکے جا سکتے ہیں، بغداد جا سکتے ہیں، اجمیر جا سکتے ہیں۔ اور یہ جانا وہ ہے کہ کچھ واقعی جسم سے گئے لیکن جانا نہیں ہوا، اور کچھ جسم سے تو نہیں گئے لیکن وہاں جا چکے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان نقشبندی۔ اور پھر یہ باتیں جو ہے نا یہ عقل سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ وہی مانیں گے جو عشق والے ہیں۔ عشق والے، واہ 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 کہ یہ واہ۔ سودا سارا عشق کا ہے، یہاں عقل کا دام نہیں چاہیے۔ عقل والے رکھیں اپنے عقل کو ایک طرف، اور اگر کچھ لینا ہے، حاصل کرنا ہے، پانا ہے تو عقل کو رکھ کے ایک طرف، اور پھر آ جائیں عشق کے ساتھ، واہ 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 اور عشق کے ساتھ آ کر کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ عقل کا راج یا نہیں، یہ راج عشق کا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت اچھے حضرت۔ اور جب عشق کا راج ہوتا ہے تب علامہ اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ علامہ نے عقل کی بات نہیں کی ہے۔ لوگ عقل کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم عقل مند ہیں اور عقل ہی سے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ یہ عقل والے ایسے ڈوبے کہ آج تک کنارے پہ تختہ بھی نہیں نکلا، عقل لے ڈوبا۔ تو یہاں عقل والوں کا کام ہے ہی نہیں، اور یہاں آتے عشق بھی وہی ہیں والوں جو کا عشق کام ہے۔ والے۔ عقل والے سب سو گئے، سو گئے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، عقل والا عقل والے سو گئے، اور کب کے سو گئے؟ کب کے سو گئے، کیا ہم نے عشاء بھی نہیں پڑھی تھی تب سے سو گئے، سو گئے، واہ واہ۔ کیونکہ عقل نے کہا سردی بہت ہے سو جا، عقل نے کہا سردی بہت ہے سو جا، جی، لیکن عشق والوں کو عشق نے سونے نہیں دیا، نہیں دیا، واہ 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 واہ۔ کیونکہ عشق ایک ایسی عظیم دولت ہے۔ حق اس لیے علامہ اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، واہ واہ واہ، جب خود آگاہی کے آداب کسی کو آ گئے نا تب کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی، ہائے 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 ہائے، خدائی راز تب کھلتے ہیں، جی جی جی، ورنہ یہ بھید ہی رہ جاتا ہے، کسی پہ کھلتا نہیں۔ اور کھلتا کب ہے جب آئیں عشق کے پاس، عشق، اور عشق سبق پڑھائے۔ ہے۔ اور عشق سبق کون سا پڑھائے؟ وہ نہیں جو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، عشق وہ سبق پڑھائے جو محمود شاہ پڑھاتے جن کے پاس عشق ہے، اور وہ پڑھاتے ہیں تو کتاب نہیں پڑھاتے ہیں، خود آگاہی۔ خود آگاہی سے ہم کیا سمجھیں؟ خود آگاہی سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، خود سے واقف ہو جانا، اور یہ علم سے نہیں، یہ عشق سے آئے گا۔ اور جب کوئی آدمی خود سے آگاہ ہو گیا تو حدیث پاک نے اعلان کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، واہ واہ جو واہ، خود آگاہ ہوا نا اسی نے رب کو پہچانا۔ پہچانا، بے شک۔ ونی چھوڑکار اتنے گولی ہو تکی، کیا بات ہے، بہت اچھے حضرت، ماشاءاللہ، ونی چھوڑکار اتنے گولی ہو تکی، جی، لکھیو کین لطیف چاہے بارو چو بے پار، واہ واہ واہ، تو کہ کرنو چاہے تھی ستی بدھ سندرو پرت پنو سے پار، تو نائے نین نہار تک تو میں دیرو دوست جو نائے، اللہ اکبر، یہ خود کو پہچاننا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا بات ہے، اس کے جلوے تو تمہاری ذات میں تمہارے اندر موجود ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، لیکن دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے، اور اس آنکھ کو آنکھ بنانے کے لیے آنکھ والا چاہیے، آنکھ والا چاہیے۔ دیکھیے توجہ رکھیں گی تو، اور باتیں تو جو تھی وہ ہیں، میں تو پتہ نہیں کس راہ پہ چلا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، اللہ بہتر جانا۔ یہ کبھی سندھی، کبھی یہ، کبھی وہ، جو آیا بہت اچھے، جو جی میں آیا، یہاں کوئی پابندی تو ہے نہیں، کیونکہ کئی دنوں سے میں یہاں ہوں، کئی برسوں سے آ رہا ہوں، اچھی طرح تجربہ ہو گیا ہے کہ اس اسٹیج پہ جو چاہو
سب سبحان اللہ. تو جہاں اتنی آزادی ہو تو کم از کم تھوڑا سا تو فائدہ میں بھی لے لوں. پھر پابند رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم پابند رہتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں پابند اس چیز کے رہتے ہیں کہ جو عنوان لیتے ہیں اسی پہ رہتے ہیں, ہٹتے نہیں. اگر گھنٹہ بولنا ہے 1.5 گھنٹہ, لیکن ہم اپنی راہ سے ہٹتے نہیں, جو موضوع ہے اسی پہ. لیکن جہاں موضوع کا کوئی نام و نشان اتا پتہ نہ ہو, وہاں موضوع سے کیا لینا دینا. یہاں تو گھنٹہ بھر بولنا ہے, جو بولے. اور اس میں نعرے بھی لگ جاتے ہیں, سبحان اللہ, نعرے تکبیر. نہ کچھ سمجھے نہ کچھ سوچا, ایسے ہی لگا دیا نعرہ. تو کیوں لگایا؟ تو کہتے ہیں کہ بولنے والا بے سوچے جب بول رہا ہے تو نعرہ لگانے والا تو ایک جملہ بول دوں معذرت سے, معاف کر دیں. تو اردو کی ایک کہاوت ہے, جیسے کو تیسا. جیسے کو, اور یہ تو بھائی دنیا میں ہو رہا ہے. جیسے کو تیسا, جیسا استاد ویسا شاگرد. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. جیسے ماں باپ ویسی اولاد, جیسا امام ویسے مقتدی, اور جیسے پیر ویسے مرید. الٹا کریں تو بھی کر سکتے ہیں, یہ میں سیدھا چلاؤں. اور اس کا الٹا کریں گے تو یہ ہوگا کہ جیسے شاگرد ویسا استاد, جیسے مرید ویسا پیر, جیسے مقتدی ویسے امام. ادھر سے چلیں یا ادھر سے چلیں, دونوں کے لیے لفظ یہ ہے جیسے کو تیسا. ادھر سے جیسا تو ادھر تیسا, ادھر جیسا تو ادھر تیسا, جیسے کو تیسا. اور جب تک رہے گا یہ جیسے کو تیسا, جب تب تک امید نہیں رکھنی چاہیے تبدیلی کی. تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. تبدیلی تو تب ہوگی کہ اندھیروں میں کوئی اجالا لے کے آئے. واہ 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 واہ. تب تبدیلی ہوگی. اور اجالے ولی لاتے ہیں, ولی. وہ جیسے تیسے نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسا تیسا نہیں ہوگا, جیسا میں ہوں تمہیں ویسا بننا. پھر یا تیسا نہیں رہتا, پھر ویسا. اور وہ دنیا میں آتے اس لیے ہیں کہ وہ نمونہ بن کر کے آتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے, جیسا میں ہوں ویسا تجھے بناؤں گا. اور وہی بنا سکتے ہیں. ورنہ تو میں اگر آیا تو دیکھوں گا غلبہ آپ کا ہے تو میں آپ جیسا ہو جاؤں گا. آیا تھا اس لیے کہ میں آپ کو میرے جیسا بناؤں, لیکن آپ کے بیچ میں جب آیا تو چلی میری کچھ بھی نہیں. تو سوچا اب ان کو نہیں تو کم از کم میں تو ان جیسا ہو جاؤں. بس ہو گیا معاملہ پورا. اب چلتے رہو, چاہے 100 برس چلو, تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کے لیے کچھ باہم اختلاف بھی ہونا چاہیے. ہاں نہ بھی تو ہونی چاہیے نا. اب سب ہاں 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 تو کیا, کچھ نہیں, بھلے کرتے رہو ہاں ہاں. کہیں تو نہ کرو یار, کہیں تو کسی ایک پہ تو نہ کرو کہ ایسا نہیں, ہاں تو ہاں ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے بڑی پتے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, اور جب آداب خود آگاہی کسی کو آ گئے, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارے, تب جا کر کے اس کے پر خدائی راز کھلتے ہیں. اور جب خدائی راز کھلتے ہیں تو پھر جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ کلام سیدھے دل پہ اثر کرتا ہے. اور پھر اسی کے کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی. نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی. اور 1-2 کی نہیں, بدلتی ہزاروں کی. ولی کی نگاہ ایک ہے, لیکن اگر ایک بار 1000 پہ بھی پڑ جائے تو ہزاروں کی تقدیر بدل کے رکھ دے, کیونکہ یہ مرد خود آگاہ ہے. اور یہ وہ ہے جس پہ ربانی راز کھل چکے ہیں. اللہ 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 اللہ. اور جب اس طرح راز کھلتے ہیں تب جا کے کام بنتا ہے. اور پھر آگے فیصلہ بھی تو کیسا کیا ہے. ابھی میں نے بند پڑے تھے نا, ہم سنتے تو ہمیشہ ہیں, لیکن ذرا سا سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں نا. یعنی عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, تب کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, تب کھلتے. اور پھر آگے کیا کہا کہ دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. یہ دارا سکندر وہ ہیں جنہوں نے یک وقت پوری دنیا پہ راج کیا تھا. سکندر اور دارا, سکندر ذوالقرنین, سکندر جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی, ہفتہ اقلیم پہ. لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دارا و سکندر سے فقیر اولا ہے. وہ فقیر اولا یعنی بہت اچھا.
دارا سے بھی اچھا، سکندر سے بھی اچھا، لیکن ہے فقیر. لیکن فقیر یہ گلی میں مانگنے والا نہیں. یہ لفظ فقیر کی توہین ہے. لفظ فقیر کی توہین اتنی ہوئی کہ آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی. غوث اعظم کے القاب میں دیکھیں، وہاں غوث اعظم کو بھی فقیر لکھا ہے. فقیر، فقیر کوئی معمولی درجہ ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، کئی درجہ بہتر ہے مرد فقیر. لیکن فقیر کون سا؟ وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، جس کی فقیری میں مولا علی کی بو آئے، جس کی فقیری میں مولا علی مشکل کشا کی بو آئے، تو وہ فقیر سکندر سے بھی بہتر ہے اور دارا سے بھی بہتر ہے. اور آگے جو ان مراتب کو حاصل کرنے والوں کی شان اور جو طریقہ بتایا بڑا عجیب ہے. رازی ہو، غزالی ہو، یہ وہ نام ہے. شاید ہم نے کہیں سنے ضرور ہوں گے، لیکن سیرت کا ہمیں کسی کا کوئی پتہ نہیں. یعنی ہمیں سے مراد ہم علماء جانتے ہیں جو ان کی سیرت پڑھتے ہیں، انہیں اس بات کا پورا علم ہے کہ یہ کون ہستیاں ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑی زبردست ہستیاں تھی، لیکن وہ ہستیاں بنی کیسے؟ تو کہا ہاتھ کچھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی. یہ جو تہجد کے وقت، سحر کے وقت اٹھ کر کے اور راہ مولا میں اور مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے، اور یہ جو رو رو کر کے جب تک نہیں مانگیں گے تب تک یہ مقام نہیں ملے گا. بے آئے سحر گائی، یہ مقام نہ رازی کو ملا نہ غزالی کو ملا. اگر ملا ہے تو صرف اور صرف یہی آہ سحر گاہی کے صدقے میں، کیونکہ سحر گاہ کے وقت جو آہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ جس بارگاہ میں ہم بیٹھے آج ان کا عرس ہے، وہ تو ویسے بھی سخی ہے، اور آج تو آیا ہے ان کی خوشی کا دن، تو دامن چاہیے آج برکتیں لٹائیں گے. بس اتنا ہی عرض کیا ہے. اب تک میں نے جو عرض کیا اتنا ہی کیا ہے. ولی سب ہوتے ہیں سخی، کیونکہ ولی ولایت پاتے ہیں علی سے، اور علی جیسا کوئی سخی نہیں. اور جب تک سخی نہ ہو تو ولی نہیں بنے گا. کنجوس بھی کوئی ولی بنے گا کیا؟ بہت اچھے. کنجوس ولی بنے گا ہی نہیں. بالکل صحیح حقیقت ہے. ولی سخی بنے گا، کیونکہ سخی اسے رب پیار فرماتا ہے. ایک مقولہ ہے، کسی نے کہا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. اگر فاسق بھی ہے لیکن سخی ہے تو اللہ کا محبوب ہے. یہ سخاوت پسند ہے. اور والبخیل عدو اللہ، اور یہ جو بخل ہے، بخیلی، بخیل خدا کا دشمن ہے. ولو کان زاہدہ، وہ رات رات بھر جا کے نفل کیوں نہ پڑے، لیکن اگر بخیل ہے تو خدا کا دشمن ہے. اور خدا کا دشمن ولی بنے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ولی کے لیے ولی کا سخی ہونا ضروری ہے. اور سخی کہتے ہیں اسے جو چھپا کے نہ رکھے لٹا دے. سخی اسی کو کہتے ہیں، رکھتا نہیں. سخی رکھتا نہیں ہے، اور اگر کسی سے لیتا بھی ہے تو اپنے لیے نہیں، لٹانے کے لیے. وہ غوث اعظم کا واقعہ عرض کر دوں، وقت تو نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہو گیا، اور میں عرض کروں گا تو واقعے کے طور پہ نہیں. بات سخی کی آ گئی نا. سبحان اللہ. غوث اعظم بغداد سے چلے جا رہے حج کو. بغداد شریف کے دکھن میں، یا یہ دکھن اور مغرب کا جو کونا ہے، اسی سمت میں ایک قصبہ ہے جس کا نام حلہ، آج بھی موجود ہے. غوث اعظم جا رہے ہیں حج کرنے، اور اس حلہ میں پہنچے تو رات آ گئی. آپ نے مریدین سے کہا رات کو سفر نہیں کریں گے، رکیں گے. تو انہوں نے کہا جیسا آپ کا حکم. پھر آپ نے فرمایا بستی میں جاؤ، بستی والوں سے ملو، اور جو معتبر اشخاص ہیں ان سے معلوم کرو پوری بستی میں غریب کون ہے. اب یہ حکم تھا.
تو مریدین اور محبین گئے تلاش کرتے کرتے، بڑی تفتیش کے بعد پتا چلا کہ شہر سے باہر کنارے پہ ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، ایک گھر ہے، اور اس گھر میں رہنے والا ایک بوڑھا مرد اور اس کی ایک بیٹی، سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ۔ واپس آ کر کے جب انہوں نے کہا کہ غریب مل گیا تو آپ نے فرمایا ہم مہمان اس کے بنیں گے۔ اب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو چونکہ عرب لوگ تھے نا، عرب تو ویسے طبعاً سخی ہوتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب غوث اعظم مہمان بنے تو اس نے کوئی کسر باقی نہ رکھا، اس سے جو بن پایا مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ بستی والوں کو پتا چلا کہ عبد القادر جیلانی فلاں کے گھر مہمان بنے۔ اب بستی والوں نے سوچا کہ یہ یعنی اللہ کا محبوب خود چل کر کے بستی میں آیا، چلو ملے۔ تو دور ہی ایسا تھا بھائی، آج کے جیسا دور تھوڑے تھا، لوگ اللہ والوں کے دیدار کے لیے ترستے تھے، اور اللہ والے بھی ایسے تھے، اللہ والے بھی ایسے تھے۔ سیدی سندی محمود شاہ جیلانی جب اس محفل میں آتے تھے اور ایک ایک مہینہ رہتے تھے، اس وقت اس محفل کا حال کیا ہوتا تھا؟ 24 گھنٹے ذکر فکر، ہلکے ہوتے تھے، ہلکے۔ آج صرف نام رہ گیا، اور حلقوں میں جو حال ہوتا تھا جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھے، ضربیں جو لگتی تھی ان ضربوں کا اثر کہاں ہوتا تھا، یہ جن پہ ہوا ان سے پوچھے۔ تو بستی والوں نے کہا محی الدین عبد القادر جیلانی بستی میں فلاں غریب کے گھر رکے ہوئے ہیں، چلے ملاقات۔ اور اس وقت بھی دور تھا، اور بزرگوں کا بھی یہ حکم ہے کہ کسی اللہ والے سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ مت جانا، یہ ادب ہے، کچھ نہ کچھ، نہ صحیح تو پھول ہی لے جانا، لیکن خالی ہاتھ ان کے پاس مت جانا، یہ ادب ہے۔ اس لیے اس پہ آج کل بھی عمل ہو رہا ہے، سمجھنے والے جو چاہیں سمجھیں، جو فیصلے کریں، لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو بڑا بابرکت طریقہ ہے۔ تو جب ان کو اس چیز کا علم تھا تو ظاہر بات ہے وہ خالی ہاتھ گئے نہیں، اور ان کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی، کھیتی اور مال مویشی رکھتے تھے۔ تو اب جس کو جو ملا، مالداروں نے سونا لیا، چاندی اور نقد تھے تو کسی نے وہ لیے، اور مال مویشی والے کوئی بھیڑ لے کے جا رہا ہے، کوئی بکری لے کے جا رہا ہے، کوئی اونٹ، کوئی گائے۔ اب محبوب سبحانی سے ملنے جلنے کا سلسلہ چلتا رہا آدھی رات تک، اور مال کا انبار لگ گیا، اور اس غریب کے گھر کے سامنے نہ بکریوں کی کمی، نہ بھیڑوں کی کمی، نہ اونٹوں کی کمی، مال اتنا آ گیا کہ سبحان اللہ۔ صبح جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو مریدوں نے کہا جا رہے ہیں حج پہ، خود ہمارا سامان بھی اٹھانا مشکل ہے اور یہ سارا اٹھائیں گے وہ حال کیا ہوگا، یہیں سے واپس تو جائیں گے نہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ محبوب سبحانی جب اس مہمان نواز اور اپنے اس درویش کے گھر سے جب نکلے تو آپ نے اسے بلا کر کے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں حج پہ، اور یہ جتنا مال جو ہے نا رات میں مجھے ملا، یہ سارا مال ہم تجھے ہدیہ کر رہے ہیں، یہ سارا مال ہم تجھے ہدیہ کر رہے ہیں۔ مریدین کو تب پتا چلا کہ اس کے گھر کیوں رکے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اس غریب کے گھر کیوں رکے تھے؟ وہ غریب کے گھر اس لیے رکے تھے کہ آپ نے اپنے کردار سے غریب کی غربت کو دور کرنا تھا، یہ نہیں کہ غریب کو اور غریب بنا دیں، غریب کو اور غریب بنا دیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اس پہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غریبوں کو غریب نہیں بناتے، وہ غریبوں کو مالا مال کر دیتے، جیسے غوث اعظم نے کیا۔ اور یہ سیرت کی بات ہے اور بڑی طویل بات ہے۔ غوث اعظم تو دے کے چلے گئے، اس نے محل بنا لیا، اتنی دولت، محل بنا لیا اسی کٹیا کی جگہ پہ۔ اور پھر غوث اعظم کے صاحبزادے کبھی وہاں سے گزرے تھے اسی راستے سے، اور جب محل دیکھا تو رک گئے اور پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو اس درویش نے کہا آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا کیسے ہوا؟ کہا نہیں، قسم رب کی آپ کا ہے۔ کہا آپ، میں تو صرف رہتا ہوں،
مال آپ کا ہے. آپ کا بے شک. تو شوق پیدا ہوا کہ ذرا پوچھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. ساری داستان بتا دی کہ رات اور دن میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کرم ہوا پیروں کے پیر کا، دستگیر کا، غوث اعظم کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عرس نقشبندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. پیروں کے پیر کا پیروں کو پیغام. اللہ 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 اللہ. کیا میں بات نے عرض کیا نا، جی اس میں پیغام کس کو ہے؟ جی پیروں کے پیر کا، ہم کو نہیں، جی، پیروں کو. پیروں کو پیغام. واہ واہ واہ. لو ایسا نہیں کہ نہ لو، لیکن لے کر کے کسی ایسے کو دو جس کی دنیا سنور جائے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 میں واہ. عرض کر رہا تھا ولی سخی ہیں، بے شک بے شک. اور ہمارے شاہ شہنشاہ سندھ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ بھی سخیوں کے سردار ہیں. واہ واہ اور واہ. آج ہم ان کے عرس کے موقع پہ ان کی دربار میں بیٹھے ہیں، تو عام دنوں میں تو وہ دیتے ہیں، آج لٹائیں گے. واہ واہ واہ. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. لیکن شرط ہے کہ کشکول ہو، ہائے ہائے ہائے. اور کشکول نہیں تو پھر بھریں گے کیا؟ کیا یہاں تو کشکول کب کے ٹوٹ گئے، اللہ. اور پھر یہ شکوا کریں کہ ملا کچھ نہیں. ملنے کے لیے کوئی چیز تو چاہیے کہ جس میں وہ فیض رہے، اور فیض رہنے کے لیے پیالوں کا درکار نہیں، فیض رہنے کے لیے اس سالم دل کی درکار ہے، جس میں کوئی مرض نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جو صاف ہو، اور ایسا صاف ہو کہ ہر کینے سے پاک ہو. ایسا صاف دل لے کے بیٹھیں گے تو وہاں سے جو نور آئے گا اس سینے کو معمور کر دے گا اور دل کو فیض سے بھر دے گا. سبحان اللہ سبحان. اللہ تعالی ہمیں اس طرح فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب میں آ رہا ہوں اپنے اصلی مقصد پہ. یہ تو ایک تمید سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، یہ اللہ کے ولی جو ہے نا، اللہ کے ولی اولیاء اللہ، یہ ایک بڑی جماعت ہے، ایک پورا گروہ ہے، تعداد اللہ جانے. ان کے آنے کا سلسلہ رب نے شروع کیا. یہ سلسلہ جو شروع ہوا، یعنی آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ یہ بند ہو جائے، نہیں، آتے رہیں گے. ماننے والے مانتے رہیں گے، عداوت کرنے والے عداوت کرتے رہیں گے، وہ جگہیں بدلتے رہیں گے، لیکن آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے. یہ سلسلہ جو رب نے جاری کیا، اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو کہوں کیوں؟ کہ جو ولیوں کے آنے کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا، کیونکہ بناتا بھی وہی، بھیجتا بھی وہی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. تو یہ سلسلہ جو رب نے جاری کیا، کیوں؟ اس کیوں کا جواب دے رہا ہوں. اور یہ اتنی زبردست بات ہے جسے میں جملوں میں سمیٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آسان ہے، اس لیے کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اولیاء کا سلسلہ رب نے جاری کیوں کیا؟ جواب سن لیں. انسان کو رب نے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسانوں کو رب نے پیدا کیا عبادت کے لیے. اور انسان جب اس خاکدان عالم میں آیا تو اسے پتا نہیں تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. اتنا تو پتا تھا کہ اس مخلوق کو رب نے بنایا ہے عبادت کے لیے، کیونکہ شرف والی مخلوق ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عبادت کہتے کس کو ہے. تو رب نے کرم فرما کر کے نبی بھیجے. جو سارے نبی آئے، ان نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بندو، رحمت کر رہی رب فرما رہا ہے، بندو میں نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندگی کسے کہتے ہیں، تو اب میں نے تمہارے بیچ میں ایک ایسی ذات کو بھیج دیا ہے جس کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اب تمہاری نظر ان کی ذات پہ رہے، ان کی ذات پہ رہے. جیسے یہ کریں ویسے کرتے رہنا، یہی عبادت ہے. رب نے نبی اور رسول بھیج کر کے کیا فرمایا؟ انہیں دیکھو، جیسے یہ کریں بس ویسے ہی کرنا، اور وہ جو کچھ کریں گے وہ سب عبادت ہے. اسی کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ.
جسے میرے آقا کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیشوائی سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب عبادت کسے کہیں گے؟ ادائے مصطفیٰ کو، نبیوں کی ادا، رب کی عبادت۔ نبی آتے رہے اور نبی نے آ کر کے بتایا کہ میری ادا کو دیکھو، میں جیسے اٹھ رہا ہوں ویسے ہی اٹھو گے تو یہ تمہارا اٹھنا عبادت، یہی تو عبادت ہے نا۔ فرمایا پانی پینا ہی ہے نا، مجھے دیکھو، جیسے میں پیتا ہوں ویسے پیو، تمہارا پینا عبادت ہے۔ تمہیں سونا ہے، ضرورت ہے تمہاری، لیکن مرضی سے مت سونا۔ جب جیسے میں سوتا ہوں، نبی کو دیکھ، جیسے نبی سوتے ہیں تو سو جا، گاری نیند میں بھی ہے پھر بھی تیرا یہ سونا عبادت ہے۔ اب عبادت صرف نماز نہیں، عبادت صرف روزہ نہیں، عبادت صرف حج اور زکوٰۃ نہیں، عبادت نام ہے نبی کی اداؤں کا۔ واہ 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 واہ، حق ہے، نبی کی اداؤں کا۔ بے شک۔ تو جب لوگوں نے عبادت سے منہ موڑا، واہ، نبی آیا بے شک، اور آ کر کے پھر بتایا تم بندگی کے لیے ہو اور دیکھو یہ بندگی، تم بندگی کے لیے ہو مجھے دیکھو یہ بندگی۔ 1,24,000 نبی آئے اور یہی درس دیتے رہے، ایک نبی نے آ کے راہ پہ لگا دیا، نبی تشریف لے گئے تو یہ حضرات پھر ذرا ہٹ گئے، جی، کیونکہ حضرات نے تو ہٹنا ہی سیکھا ہے، پھر ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر ہٹ گئے تو پھر نبی آیا، اس نے آ کے پھر بتایا تم بندگی کے لیے مجھے دیکھو، میں جو کر رہا ہوں وہی کرو، کامیاب۔ پھر وہی آگے راہ پہ تو ہٹتے گئے، نبی آتے رہے، ہٹتے رہے، نبی آتے رہے۔ 1,24,000 نبی آئے صرف اس لیے کہ یہ راہ سے نہ ہٹیں، یہ صراط مستقیم سے نہ ہٹیں، یہ جنت کے راستے سے نہ ہٹیں، یہ رب کی نافرمانی نہ کریں، یہ انسان بن کے رہیں، انسانیت کا لباس نہ اتاریں، حیوان نہ بنیں۔ لیکن انسان ہے، کبھی حیوان بن جاتا ہے، کبھی پھر انسان بن جاتا ہے، بنتا رہا، بگڑتا رہا، نبی آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک 1,24,000 نبی آئے اس انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے، اور ان سب کے آخر میں آئے نبیوں کے نبی، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہر مومن جانتا ہے، اور جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو آپ ختم المرسلین ہیں، اب کوئی نبی تو خیر نبی تو نہیں آئے گا، یہ تو یقینی بات ہے، امت میں یہ گڑبڑی نہیں ہوگی، اس کی کوئی یقینی ہے بات، نبی تو نہیں آئے گا، لیکن یہ امت راہ سے ہٹے گی نہیں، یا ہٹے گی تو تاریخ بتا رہی امت تو ہٹے گی، کیونکہ یہ انسان ہے اور اس کے ساتھ نفس ہمارا موجود ہے ہٹانے کے لیے، آج نہیں تو کل یہ راستے سے ہٹے گا، اور جب یہ ہٹے گا والی بات آئی تو خود انسانوں کی طرف سے یہ عریضہ پیش ہوا تھا کہ مولا ہم نے تو تیری راہ جب چھوڑی تب کوئی نبی آیا، رسول آیا، اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، ہم اگر راہ سے ہٹ گئے تو پھر راہ پر لگانے کے لیے کون؟ تو رحمت نے کہا اب نبی نہیں اب ولی آئیں گے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، اور یہ ہے سلسلہ ولایت کو جاری کرنے کی حکمت، بے شک، حق ہے، سبحان جہاں جب یہ لوگ راہ سے ہٹیں گے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آئے گا، پھر وہ چاہے محی الدین کی شکل میں ہو، سبحان اللہ، چاہے معین الدین کی شکل میں ہو، چاہے شاہ قاطیار کی شکل میں ہو، ہائے ہائے، واہ، چاہے محمود شاہ کی شکل میں سبحان ہو، اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، چاہے نظام الدین کی شکل شکل میں میں ہو، ہو، واہ 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 واہ، چاہے شرف الدین کی شکل میں ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، دین سبحان ہی دین، دین ہی دین، کیا بات ہے، جتنے سبحان بھی اللہ، راہ پہ لگانے آئے تھے سب کے نام کے ساتھ دین ہے، کیا بات ہے، اور جو راہ نہیں جانتے ان کے پاس دین ہے ہی نہیں، ان کے نام میں دین کا نشان بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، زکریا ملتانی بہاؤالدین، واہ 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 واہ، خواجہ نقش بند بہاؤالدین، واہ واہ، سبحان اللہ، شہنشاہ بغداد محی الدین، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر محبوب الہی نظام الدین، واہ 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 واہ، لکھنؤ میں سوئے ہیں
शरफ उद्दीन। शरफुद्दीन, वाह वाह वाह, हक है, हक है, हक है। ये है वली। हाय हाय हाय, बेशक। और जो अपने नाम से बता रहे हैं कि हम जहां भी रहेंगे वहां दीन ही दीन, हाय, हाय। और जहां बेदीनी होगी वहां हम आएंगे भी इसलिए कि वहां फिर परचम लहराए दीन का और वहां भी नजर आए दीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक और ये है। जो हमारे दो खानदान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे हमारी निस्बत है, एक है लूनी शरीफ वाले जी, और दूसरे मुलाकात मुलाकात शरीफ। और आखिर में देखो वक्त बहुत कम है, कम से मतलब वक्त जो है वो तो पूरा हो चुका, लेकिन अभी 2, 4, 5, 10 मिनट जी 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 तो उसमें कोई हर्ज नहीं जी। है। मैं एक पते की बात अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी बुनियादी बात। लूनी शरीफ वाले और मुलाकात यार वाले ये बुजुर्ग हैं, और जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है, किसी भी उस्ताद के कमाल को देखना हो कि ये उस्ताद कितना इल्म रखता है और कितनी इसके अंदर फकाहत है और कितना इसमें हदीस का इल्म है और कितनी ये तफसीर जानता है और ये फनून लतीफा में माहिर है या नहीं, और फिर ये मसाइल को समझने उनका हल निकालने की सूझबूझ रखता है कि नहीं। अगर किसी में देखना हो ना उस्ताद में, तो बुजुर्ग फरमाते हैं उस्ताद को मत देख, इसके शागिर्द को देख। उस्ताद को पहचानना है तो उस्ताद मिले या न मिले, तू देखे या न देखे, और तुझे मिलने की उम्मीद हो या न हो, लेकिन अगर उस्ताद की काबिलियत तुझे समझना परखना है तो उसके उस्ताद के शागिर्द को देख ले, तुझे पता चलेगा, तुझे अंदाजा लग जाएगा कि जब शागिर्द का हाल ये है तो उस्ताद का हाल क्या होगा। बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है। और ये सिर्फ इल्म पर नहीं है, ये जितने भी कारीगर हैं ना, कारीगर, तो कारीगरों को अगर देखना हो और इसके उस्तादों को देखना हो तो नीचे वाले कारीगरों को देख के पता लगेगा कि सिखाने वाले का पता उस काम करने वाले से लग जाएगा कि जिसने सिखाया वो कैसा था। अगर वो था यानी अनपढ़ और माहिर नहीं था तो इससे पता चल जाएगा कि उस्ताद में नहीं था तो इसमें आए कहां से। उसने भी हमेशा दीवारें टेढ़ी की तो इससे सीधी कब होगी, नहीं हो सकती। तो उस्ताद की काबिलियत का पता किससे चलता है? शागिर्द से। बिला तमसील समझ लें, बिला तमसील। मुर्शिद की काबिलियत का पता मुरीद से चलता है। यानी मुर्शिद किस दर्जे का है, अगर ये देखना है तो मुर्शिद को न देखे, मुरीद को देखे। अगर तफसील करना चाहें मुर्शिद के इल्म को देखना है तो मुरीद का इल्म देख लें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मुर्शिद के इश्क रसूल को देखना है तो मुरीद के इश्क इसको देख ले। वाह वाह वाह, हक है। अगर मुर्शिद की नमाज को देखना है तो मुर्शिद को नहीं मुरीद को देख लें। वाह 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 वाह। अगर मुर्शिद की शब्देदारी को देखना है तो मुरीद को देख लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुर्शिद को न टटोले पाले मुरीद देखे, खुद मुरीद का हाल बता देगा कि मुर्शिद कैसा। और मैं साहब मुर्शिद और मुरीद की बात कर रहा हूं, आप इधर उधर से न दौड़ाएं, क्योंकि कुछ तो सिर्फ नाम के होते हैं। नाम वालों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात काम वालों की हो रही है। जी जी, और नाम वालों का नाम नहीं होता, नाम काम वाले का होता है। क्या बात है, बहुत नाम वाले तब तक हैं जब तक हैं, जब गए तो वो भी गए, नाम भी गया। लेकिन काम वाले जब थे तब नाम नहीं था, और काम ऐसा किया कि जाते ही नाम हो गया। और ये बिल्कुल दुनियावी दस्तूर है, लाजवाब, दुनियावी दस्तूर है। अगर नाम कमाना है तो काम करके दिखा। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और ये खुदा की बारगाह में भी कानून यही है। हक है। पुराने मजीद उठा करके देखें, वाह वाह वाह। रब ने वलियों का नाम लेकर के बात कम की है, वलियों के काम का जिक्र ज्यादा किया है। हक है। कहीं उनकी शब्बेदारी का जिक्र है, वाह वाह वाह। कहीं उनके रोने धोने का जिक्र है, वाह वाह वाह। कहीं उनकी तकवा परहेजगारी का जिक्र है, कहीं उनकी वफा शारी का जिक्र है, वाह वाह। कहीं उनके जज्बा इशार का जिक्र है, क्या बात है। कहीं उनकी सदाकत का जिक्र है। वाह वाह वाह। कुरान का कोई वर्क नहीं जो वली के किरदार से भरा न हो।
किरदार से जात बनती है। तो मुर्शिद को देखना है तो मुरीद को मुरीद को देखे, क्या बात है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। जितना आप उसको परख सके, जान सके, पहले जान लें। हाय हाय हाय। और जब जान करके सुकून हो जाए तो अब नजर दौड़ाएं मुर्शिद की तरफ, और फिर ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब देखेंगे मुरीद के इस हाल को कि जिस मुरीद ने अंधेरों में उजाले कर दिए, वाह 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 का हाल क्या होगा? क्या होगा? और जिस मुरीद ने लाखों जो राह से हटे हुए थे, अपनी फैज वाली नजर से उन्हें राह पे लगा दिया, तो उसके मुर्शिद का हाल क्या होगा? जिसने हजारों अंगूठा छाप को आलिम बना दिया, उसके मुर्शिद का हाल क्या होगा? तो अगर देखना है मुलाकात यार शरी वालों को, तो पहले लूनी शरी वालों को देख ले। और अगर ये दो बड़े नाम लग रहे हैं तो मैं बस्ती का नाम छोड़ के दो हस्तियों का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि बस्ती से हो सकता है किसी को कोई एतराज भी हो। और बस्ती में तो भाई हर तरह के लोग रहते हैं, तो चलो हम बस्ती की बात नहीं करते, हम हस्ती की बात करते हैं। क्या बात है। अगर शाह इसाक को देखना है तो महमूद शाह को देखो। सुभान अल्लाह। और इन्हें देख करके अंदाजा लग जाएगा कि मुरीद का जब ये हाल है तो मुर्शिद का आलम क्या होगा। इसलिए तो दीवानों ने भी इसकी तरफ इशारा किया है ना, जब उनके गदा धर देते हैं, जब उनके गदा, ये तो आका की बात है। अल्लाह अल्लाह। और ये औलिया सब उनके गदा हैं जी। ये हम जिनकी बातें कर रहे हैं, ये मुस्तफा के दर के गदा हैं। और दीवाने ने जब उनकी सखा देखी, गदा जो है ना उनका हाल जब देखा, तो कहा जब उस दर के गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोलियां, उस दर के गदा भर देते हैं किसकी? शाह ने जमाना की झोलियां। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम कोई क्या समझे कि मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मुरीद का जब ये आलम है तो फिर मुर्शिद का आलम क्या होगा। और अगर बराबरी यगानगत की तरफ में ले चलूं तो मैं अब सिर्फ दो बंद पढ़ूंगा, बस इतना ही वक्त है। और ये दोनों चीजें आपको दोनों जगहों पे बिल्कुल बराबर नजर आएंगी। महमूद शाह जिलानी की जिंदगी जो थी अव्वल से लेके आखिर तक एक ही आरजू थी, एक ही मकसद था। अगर आप चाहें तो बाद में इस पे गौर कर सकते हैं। हमारी आरजुएं भी हजार हैं और हमारे मकसद भी। और हमारी आरजुओं का हाल ये कि हमारा दिल तो आरजुओं का मजार बन गया। एक आरजू दफन हुई नहीं कि दूसरी उभरी नहीं। आरजू तो समझने तमा, लालच, उम्मीद, ये वो, ये चाहिए वो चाहिए, और इसी चाहिए चाहिए में मिलता कुछ भी नहीं। एक चीज चाहिए, नहीं मिली तो फिर चलो छोड़ दो उसको, दूसरी तो पाली तो दफन हुई कि नहीं, आरज़ू दफन हो रही हैं। इसलिए किसी ने कहा कि ये इंसान जो दुनिया में फंसा हुआ है, इसका दिल आरज़ू का मजार यानी कब्रिस्तान। ये एक आरज़ू दफन हुई, दूसरी। अब इन आरज़ू की भाई क्या बात की जाए। हर आदमी के दिल में कई आरज़ुएं हैं, कई आरज़ुएं हमारे दिल में भी है। और इन्हीं आरज़ू और उम्मीदों के सहारे तो हम जी रहे हैं। तो आरज़ुएं हैं या नहीं? अल्लाह वालों की आरज़ुएं इतनी ज्यादा नहीं होती, और होती भी बड़ी बावजन है। महमूद शाह जिलानी की आरज़ू क्या थी? मैं नहीं कह रहा हूं और मैं कहने का हक रखता हूं, जिन्हें हक था उन्होंने कहा है। महमूद शाह जिलानी की एक ही आरज़ू थी, और वो आरज़ू ये थी कि आरज़ू ये है कि तालीम कुरान आम हो जाए। महमूद शाह जिलानी की एक ही आरज़ू थी, और वो ये थी कि तालीम कुरान आम हो जाए। तालीम कुरान, और जब तालीम कुरान आम होगी तो होगा क्या? फरमाते हैं आरज़ू एक ही थी कि तालीम कुरान आम हो जाए और हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की आरज़ू ऐसी होती है, ये नहीं होती कि महल बन जाए। और जब तक दारुल उलूम की इमारत नहीं बनी थी, आपने पक्का घर भी नहीं बनाया था। उन्हें अपने घर की नहीं, बल्कि उनका तो बस एक ही यानी इरादा था कि कुरान की तालीम आम हो जाए और मेरे नबी का लहराया हुआ परचम सारे परचमों से बुलंद हो।
سبحان اللہ حق ہے حق ہے. یہ آرزو تھی آپ کی اور عمر بھر رہی. اور جس کی آرزو ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے, غیب سے اس کی تائیدیں ہوتی ہیں, اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ آرزو بر آئی اور قرآن کی تعلیم عام ہو گئی, اور ایک جگہ پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں عام ہو گئی. اور یہ عام کرنے والی ذات ایک تھی, اور کرنے کے لیے چاہے جتنے بھیج دیں, لیکن سب کو بھیجا اسی ایک ذات نے. تو آرزو یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام. تو جب محمود شاہ جیلانی کی آرزو یہ تھی تو ان کے مرشد کی آرزو پھر کیا دوسری ہوگی؟ کیونکہ یہ آرزو انہیں ملی تو وہاں سے تھی, تو ماننا پڑے گا یہ آرزو یہاں بعد میں آئی ہے, پہلے ملاقات یار شریف میں تھی. سبحان اللہ. شاہ محمد اسحاق کی بھی آرزو ایک تھی کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.